مجلس اعزاز چل رہی ہیں، اگلے سال کا پتہ کوئی نہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، مل کے نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نبی سے بہت پیار کرتے ہیں، گلی محلے کی مجلس سے آپ کی بات بہت دور تک سنی جا رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، مل کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماہ محرم کی ساری عبادتیں، ماہ سفر کی ساری محبتیں، اور الحمدللہ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے، اس کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے نجف کے والی سے خیرات مانگ کے دونوں ہاتھ اونچے، حیدری۔ عظمت امام زمان علیہ السلام بلند پر صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں سارے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی الذات وعظیم الصفات، خالق الارض والسماوات، فالق الحب والنبات، اہل الکبریاء والجبروت، حی الذی لا ینام ولا یموت، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا مثل له ولا مثال له، احدا صمدا فردا فريدا ازليا ابديا دهريا دائموريا، لا اول له ولا آخر له، ونشهد ان سيدنا ومولانا ومعوانا وملجانا محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، عربيا ہاشميا قرشيا، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، مطلعا علی الغیوب، عالما ما كان وما يكون، الصلاة والسلام علیہ وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من ابتداء الوقت إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ صلوات بآواز بلند، خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے
सब हज़रात बुलंद आवाज से सलावत। कुरान पाक 13वां पारा सूरह राद की बिल्कुल आखिरी आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया। खालिक कुल का इरशाद गिरामी है, मेरे महबूब, यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है। कुल उनको कहो, कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, उन्हें कहो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरी रिसालत का शहीद यानी गवाह अल्लाह है। तवज्जो पूरी होगी तो बात शुरू होगी। काफिरों से कहो जो तुझे रसूल नहीं मान रहे, उनसे कहो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान मेरी रिसालत का शहीद यानी गवाह अल्लाह है। यहाँ तक तो आयत का तर्जमा समझ आ गया ना। काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है। उन काफिरों से कहो कि मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह है। समझ आ गई ना? तो मैं समझा के पढ़ता हूँ और ये भी बता दूं कि मैं पढ़ता कुरान से। भी कुरान ही पढ़ूंगा, कुरान की आयत की तफसीर भी कुरान की आयत से ही इंशाअल्लाह। और कुरान की आयत की अगर कोई तर्जमा चाहिए या तफसीर चाहिए या उसका माना, वो या रसूलुल्लाह से होगा या 14 मासूमीन। काफिरों से कहो मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म अता फरमाया। तो पहले हिस्से को मैं थोड़ा सा आपको समझा लूं। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है मेरे रसूल, काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं। अच्छा, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है मेरे रसूल, काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है। उन काफिरों से कहो कि मेरी रिसालत का गवाह अल्लाह है। अब एक बात मैं अपनी तरफ से भी आपकी तरफ से भी, मिजाजों को तो एक दूसरे के जानना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम सब के सब उस इकरार में सब मौजूद थे। बहुत खूबसूरत है ये, उस इकरार में क्या कहना है, हम मौजूद थे, यौम अलस्त जो अल्लाह ने इकरार लिया था और हम सब ने इकरार किया था, हम सब मौजूद थे, तो एक दूसरे को पहचानते भी हैं। यहाँ आकर अनजान बन जाएं तो वजह होगी, वजह होगी। सुभान अल्लाह। तो काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कह रहा है मेरे रसूल,
کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے. ان کافروں سے کہو میری رسالت کا گواہ اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اگر آپ اجازت دیں میں تو اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کر دوں. پروردگار تو نے اپنے رسول سے کہا کہ یہ کافر ہیں اور تجھے رسول نہیں مانتے. یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر ہیں اور تجھے رسول نہیں مانتے. ان کو کہو میری رسالت کا گواہ اللہ ہے. یا اللہ جب وہ ہیں ہی کافر، یا اللہ تو نے کہا ہے کہ وہ کافر ہیں، یا اللہ وہ تیرے کافر ہیں، تو رسول کو کہہ رہا ہے تجھے رسول نہیں مانتے. یا اللہ جب وہ ہیں ہی تیرے کافر اور وہ تیرے رسول کو رسول نہیں مان رہے تو تیری گواہی کیسے مان لیں؟ پوری توجہ ہوگی تو پھر ذہن کے دریچے کھلیں گے تو میری بات سمجھ میں آئے گی. ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی، ہر آدمی ہر بات کے لیے نہیں ہوتا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کھول کے بیٹھیں تاکہ 2-4 آیت کے جملے آپ کے ذہن میں بند ہو جائیں اور وہ آپ کو زندگی میں کام آئے. کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے. ان کافروں سے کہو میری رسالت کا گواہ اللہ ہے. یا اللہ جب وہ ہیں ہی کافر، تو خود کہہ رہا ہے تیرے کافر ہیں اور کہہ رہا ہے وہ تجھے رسول نہیں مانتے، تو پھر تو کہہ رہا ہے کہ ان کو کہو میری رسالت کا گواہ اللہ ہے. یا اللہ جب وہ ہیں ہی کافر تجھے مانتے ہی نہیں ہیں تو تیری گواہی کیسے مان لیں گے؟ اللہ نے جواب پتہ کیا دیا؟ اللہ نے جواب دیا جلدی نہ کر، آیت کو مکمل پڑھ لے. میں نے اپنے ساتھ دوسرا گواہ اسے رکھا ہے جو مجھے جنوائے گا، محمد کو منوائے گا. اللہ نے کہا میں نے اپنے ساتھ دوسرا گواہ ایک رکھا ہوا ہے. میری گواہی نہیں مانیں گے نا وہ منوا لے گا. وہ مجھے جنوائے گا، محمد کو منوائے گا. اور وہ کون ہے؟ توجہ رکھیے گا کون ہے؟ اللہ نے کہا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، میں نے اپنے ساتھ دوسرا گواہ اس کو رکھا ہے جس کو میں نے اپنی کتاب کا علم عطا کیا. سبحان اللہ. اب اگر ایک ہی آیت سمجھ میں آ جائے تو سارے فساد ختم ہو جاتے ہیں. یہ جو دنیا میں جھگڑے وگڑے ہو رہے ہیں نا، یہ مذہبی اسلام کے اندر ختم ہو جائیں گے سارے اگر ایک آیت سمجھ میں آ جائے. کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے. ان کافروں سے کہو میری رسالت کا گواہ اللہ ہے. اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا. اب اللہ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں. جانتا ہے کوئی اللہ؟ کوئی نہیں جانتا. مانتے سب ہیں.
مانتے سب ہیں، جانتا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کو جان سکتا ہی نہیں، بے شک بے شک بے شک کوئی جان سکتا ہی نہیں، چونکہ یہ میرے مرشد علی ولی نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے دعائے مشلول میں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا ہووا، یا دعائے مشلول جانتے ہو نا، دعائیں ہیں نا مولا کی، مولا علی علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعائے مشلول ہے جو ایک شل شدہ معذور کو دعا تعلیم کی تھی، اور اس نے ایک دفعہ پڑھی اور وہ شفا یاب ہو۔ بات ایمان اور نیت کی ہوتی ہے۔ تو یہ دعا شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا ولا حیث ہوا الا ہوا۔ اے وہ جس سے کوئی نہیں جانتا کیا ہے وہ، کیسا ہے وہ، کس حیثیت میں ہے وہ، کہاں ہے وہ، مگر جانتا ہے وہ، جانتا ہے وہ۔ اور ایک دوسری دعا ہے میرے مولا کی، دعائے صبا کہتے ہیں اسے، صبا، اس میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یا من دل علی ذات ہی بذاتہ، اے وہ ذات جو اپنی ذات پر خود دلیل ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا، اللہ کو دیکھا بھی کسی نے نہیں، جان بھی کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے یہ آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے رسول، یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے، ان کافروں کو کہو میری رسالت کا گواہ اللہ ہے۔ اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا، سمجھ آ گیا، ترجمہ سمجھ آ گیا؟ تو ایک بات میں عرض کر دوں، جس کو بھی اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا، اسے اتنا مرتبہ تو دے دیا کہ اپنے برابر کا دوسرا گواہ بنایا۔ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا، کیا کہنے ہیں، مالک آپ کو زندگی عطا فرمایا، جس کو کتاب کا علم عطا فرمایا اس کو اتنا مرتبہ بھی تو عطا فرمایا کہ اپنے برابر اپنے ساتھ محمد کی رسالت کا دوسرا گواہ بنایا۔ کون ہے جس کو کتاب کا علم عطا فرمایا؟ کون ہے؟ دیکھیں آپ شیعہ ہیں، آپ تو کہتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام، جی 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 وہ مولا علی ہیں آپ کہتے ہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ کسی گندی تفسیر میں بھی کسی میں لفظ میں نے بڑا غلط استعمال کیا ہے، مگر کسی ایسی تفسیر میں جس کو دنیا غلط سمجھتی ہو، اس تفسیر میں بھی علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تفسیریں میں اگر گنوانا شروع کر دوں بسم اللہ تو آپ ملتان آئیں، اللہ آپ کو ملتان لائے کسی وقت، جاتے تو رہتے ہوں گے مگر پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں یہ ایسے بارگاہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جامعہ صاحب الزمان علیہ السلام، یہ جامعہ ہے اور اس کے اندر امام زمانہ کا گھر ہے، سرداب مقدس ہے، اور 9 ذریعہ ہیں
मासूमीन की जो मदीने और मक्के में मिस्मार हो गई थी वो भी हैं। सुभान ये अल्लाह। ऐसी बारगाह है, मदरसा भी है, जामिया ऐसी, और ऐसी बारगाह है कि ये बुजुर्गवार जितने भी हैं, मुल्तान के शाह शम्स तबरेज़, रुकन आलम शाह यूसुफ गर्देज, ये हर शब जुमा मेरे मौला इमाम ज़माना की हाज़िरी के लिए आते हैं। मगर हर बात हर आदमी के लिए नहीं होती, हर आदमी हर बात के लिए नहीं होता। ये खास बातें हैं, ये हर आदमी नहीं समझ सकता, रूहानियत जानता है जो वही समझ सकता है। तो आप आए, मैं आपको दिखाऊं, तफसीरों की अंबार लगे हुए हैं माशाअल्लाह। शिया तफसीरें तो सारी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और अहले सुन्नत की तफसीरें, तफसीर कशाफ, पुरानी तफसीर कशाफ अल्लामा ज़माशरी की है, तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की है, अल्लामा हुसैनी की तफसीर हुसैनी है, अल्लामा सालबी की तफसीर सालबी है, और आजकल के जो मुफस्सिर हैं, तफसीर करने वाले, ये जो हैं ताहिरुल कादरी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी, इन्होंने भी अपनी तफसीर में लिखा है, इन्होंने भी अपनी तफसीर में लिखा है कि जब ये आयत नाजिल हुई कि काफिर कहते हैं तू रसूल नहीं है, उनको कहो मैं अल्लाह तेरी रिसालत का गवाह हूँ, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने अपनी किताब का इल्म अता फरमाया है। तो सहाबाए कराम रसूलुल्लाह के पास आए, चूँकि वो कुरान को जानते थे, वो अरब थे, कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है। आए और आकर कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह तो वो है जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा है, हम उसे जानते तो नहीं हैं, मगर तू जो सच्चा है तेरे कहने पे हमने उसे मान लिया। ये मेरी बात आप समझे नहीं, मैंने क्या कह दिया। तू सच्चा है, तू सच्चा है, आप सच्चा है। आप भी जितने लोग बैठे हो मुझे बताओ कि अल्लाह को जानते हो? नहीं। बोलो जरा। नहीं। जानते हो? नहीं। कोई जानता हो तो मुझे जनवा दे। क्या कहने? नहीं जानते ना? कभी देखा है? नहीं देखा, देखा ही नहीं, जानते ही नहीं, मानते हो? अल्लाह को मानते हो? मानते क्यों हो? जानते नहीं जिसे, उसे मानते क्यों हो? मुस्तफा के कहने। भाई जिसे देखा नहीं, जिसे जानते नहीं, उसे मानते हो? उसे मानते हो? क्यों मानते हो? किस लिए मानते हो? इसलिए मानते हैं कि मोहम्मद सच्चा है। मोहम्मद सच्चा है। हमने नहीं देखा अल्लाह को, नहीं देखा अल्लाह को, कहाँ है, कैसा है, किस हैसियत, नहीं देखा, नहीं जानते, जानते भी नहीं, देखा भी नहीं, मगर मानते हैं इसलिए कि मोहम्मद सच्चा है। तो बात तो खत्म हो गई। समझने की बात तो यही है कि जिसके कहने पर अनदेखे खुदा को, अनदेखे खुदा को जिसको देखा नहीं, जिसके कहने पर उसे मान लिया, तो जिसको मोहम्मद ने दोनों हाथों से पकड़ के दिखाया उसे क्यों नहीं मान रहे? बातें बड़ी बातें बड़ी हैं, तफसीरें भी बड़ी हैं, बातें भी बड़ी हैं। इन सारी तफसीरों में इन्होंने, ताहिरुल कादरी ने भी, मौलाना मौदूदी ने भी, और इन सब ने, यानी जो इस ज़माने के थे, जिसको हमने देखा है या उनकी तफसीरें हमारे सामने हैं, इस ज़माने वालों ने भी यही लिखा है कि सहाबा कराम आए रसूलुल्लाह के पास कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह वो है जिसने आपको रसूल बनाया है और आप हैं अल्लाह के रसूल। वो कौन है? जिसको किताब का इल्म भी दिया है और अपने साथ आपका गवाह भी बनाया है।
وہ کون ہے؟ تو ان ساری تفسیروں میں ہے منبر حسین پہ بیٹھا ہوں، مجھے مولا حسین کی شہادت کی قسم ہے، کوئی اور بات نہیں لکھی، یہی لکھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہوا علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ سب نے یہی لکھا، اپنوں نے بھی، غیروں نے بھی، دوسروں نے بھی لکھا۔ اب بات آگے چلوں گا تو رات ہے، لمبی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، بسم اللہ، کیونکہ میں مقرر تو ہوں نہیں، بسم اللہ، بسم اللہ کے بلا نہیں وہ ان کے چٹکلے ٹوٹ کے سناؤں اور نعرے لگواؤں، بہت خوبصورت میں نے تو آیت پڑھ رہا ہوں، پڑھ رہے ہیں، اس کی ضرورت میں تو آیت پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، قرآن سے سمجھاتا ہوں۔ بسم اللہ، محمد الرسول اللہ ہمارے نبی ہیں، دین رسول کا ہے، شریعت محمد کی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کبھی سیاہ سننے کی بات نہیں کی ہے، اسلام سب کا ہے، اسلام سب کا ہے، میری تقریر سب کے لیے ہے۔ محمد ہمارے رسول ہیں، ہم کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں، سارے کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں، سب کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں، کوئی علی کا کلمہ نہیں پڑھتا، محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ باتیں کرتے ہیں، ایسے باتیں کرتے ہیں، کلمہ محمد کا ہے، شریعت محمد کی ہے، دین محمد کا ہے، محمد رسول ہے، محمد پر قرآن نازل ہوا ہے، شریعت محمد کی ہے، محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ نے اس محمد الرسول اللہ کے دو گواہ بنائے ہیں، ایک خود ہے اور دوسرا علی ابن ابی طالب ہے۔ بھائی سارے پیچھے والے بھی سمجھ رہے ہو، ہاں سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کے دو گواہ رکھے ہیں، ایک خود ہے اللہ اور دوسرا وہ جس کو کتاب کا علم دیا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ علی ہے، علی ہے۔ تو بات تو ختم ہو گئی، بات تو ختم ہو گئی کہ درمیان میں رسول اللہ ہے، ادھر اللہ گواہ ہے، ادھر علی گواہ ہے، یہی ہمارا کلمہ ہے۔ بڑی لاجیکل بات، یہی ہمارا کلمہ ہے بابا۔ درمیان میں ہے محمد الرسول اللہ، ادھر ہے اللہ اور ادھر ہے علی، یعنی لا الہ الا اللہ ادھر ہے، درمیان میں محمد الرسول اللہ ہے، ادھر علی ولی اللہ ہے۔ اور جو کہتے ہیں ہم علی ولی اللہ نہیں پڑھتے یا 1400 سال سے نہیں پڑھتے، ان سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ محمد کی رسالت کے دو گواہ اللہ نے رکھے ہیں، ایک خود اللہ ہے گواہ، دوسرا اس نے گواہ بنایا صاحب کتاب علی ابن ابی طالب کو۔ یہ دو گواہ ہیں، اگر علی نہیں ہے نہ مانو علی کو، نہ مانو علی ولی اللہ، مگر محمد کے دو گواہ تو پورے کر دو۔ کسی نے نہیں بتائی۔ درمیان میں رسول اللہ ہے، ادھر لا الہ الا اللہ ہے، ادھر علی ولی اللہ ہے۔ نہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، سنو، نہ ہم علی کو جانتے ہیں، نہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، نہ ہم علی کو جانتے ہیں، ہم محمد کو جانتے ہیں۔ عبداللہ کا بیٹا ہے، ہمارا نبی ہے، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد کو جانتے ہیں، اللہ کو بھی نہیں جانتے، علی کو بھی نہیں جانتے۔ اللہ کو بھی محمد نے منوایا ہے، علی کو بھی محمد نے منوایا ہے۔ زندگی
رکھے. بس مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے. بڑی محبت سے خوبصورتی سے بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور بڑی سمجھداری سے سن رہے ہیں. میری بات ضائع نہیں ہو رہی ہے, سن رہے ہیں آپ تو بات بس میرے خیال میں اتنا کافی ہے. حسرت کلمہ تھوڑا سا اور انٹرپریٹ کر رہا ہے. سبحان اللہ. کتنی دیر کہہ رہے ہیں کہ پڑھیں تو پھر جوان آدمی کہہ رہے ہیں پڑھیں, بوڑھا پڑھ رہا ہے اور پڑھے گا, ساری رات پڑھے گا, پڑھے گا. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں, جب میں اپنے مرشد علی ولی کا ذکر کرتا ہوں, ولایت علی میں طاقت ہی اتنی ہے, طاقت ہی ایسی ہے. ہاں, اس سے پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ یہ بات میری سنی, آپ نے اس کو سمجھو. سننا کافی نہیں ہوتا, سمجھنا بھی نہیں, سمجھنا ہی ضروری ہے. سننا کافی نہیں ہوتا, سمجھنا ہی ضروری ہے. سمجھنا ہی, سمجھنے کے لیے تو سناتے ہیں, خالی سن 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 کے سن نہ ہو جائے نا بندہ. سمجھے گا تو بابا. ہمیں تو ہمارے ائمہ تحرین نے, ہمارے معصومین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہوشیو, تمہارا جب کوئی مر جائے اسے قبر میں لٹا کے ایک بندے کو کہو نیچے اترے, ایک کو کہو اوپر پڑھے, اور وہ تلقین ہے, اور وہ تلقین اس کو پڑھ کر سنائے اور سمجھائے. اس میں الفاظ یہی ہے نا, یہ نہیں کہتے سن سن, نہیں, اسمع افہم, سن اور سمجھ. وہ مرا پڑا ہے, کیا سمجھے گا؟ نہیں سمجھ رہا تو 14 نے کہا کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے. وہ مرا ہی نہیں ہے, ہمارے سامنے مر گیا. وہ مرا ہی نہیں, وہ زندہ ہے, سن بھی رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے. بس سن لیجئے, اس بات کا نتیجہ سن لیجئے. آل محمد کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی سمجھتا ہے, جو زندگی میں نہ سمجھے وہ شیعہ نہیں ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سلامت رہیں. تو درمیان میں ہے محمد الرسول. بات وہی ہے, بات ہے درمیان میں ہے محمد الرسول. ادھر ہے لا الہ الا اللہ, ادھر ہے علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. ہائے ہائے. بچوں سے سوال ہوتا ہے جی کلمہ ثابت کریں. میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کو بھی نہیں جانتے, ہم علی کو بھی نہیں جانتے, محمد رسول اللہ کو جانتے. محمد ہماری جان ہے, محمد ہمارا دین ہے, محمد ہماری اصل ہے. محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں, محمد کی شریعت پر ہیں, ہر کام محمد کی شریعت پر کرتے ہیں. محمد کو جانتے ہیں, اللہ کو نہیں جانتے, علی کو بھی نہیں جانتے. اب ہم پڑھتے ہیں, شیعہ ہم پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ لا الہ الا اللہ. اگر ان سے پوچھو نا, 1400 سال سے نہیں پڑھ رہے,
اور کچھ لوگ تو ہمارے پڑھتے پڑھتے ہی چھوڑ گئے. نہیں خدائی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں بابا. 33 سال سے میرے مالک نے میری ڈیوٹی ولایت علی پر لگائی ہے. 33 سال سے 33 سال سے ولایت علی پر میری ڈیوٹی لگی ہے. اور اس مولا کے نوکر نے صاحب الزمان، لوگ تو علامہ کہتے ہیں کیا 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 دیتے ہیں. علامہ جانتے نہیں، علامہ نہیں، علامہ ایک ہی تھا مذہب شیعہ. ہاں علامہ. جب ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی ہیں، تو یہی جہاں بھی آ جائے قال العلامہ، اس سے مراد ہے ہلی. علامہ ہلی، بس علامہ ہلی وہ علامہ ہے کہ جس کو امام زمانہ نے اپنی زبان سے کہا تھا علامہ پریشان کیوں ہے. ہائے 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 کہہ دیتے ہیں، مگر میں نوکر ہوں صاحب الزمان کا اور نوکری دے رہا ہوں. 28 سال مسلسل میں نے محرم اور سفر دونوں مہینے انگلینڈ میں پڑھتا رہا ہوں. 28 سال کوئی مولوی نہیں گیا پاکستان کا. ایک دو دفعہ ہو کے آ گئے اور پھر اپنے لیبل لگوا لیے. مگر یہ فقیر ہے نا نوکر صاحب زمان کا، اس نے لیبل نہیں لگوایا. 28 سال اور انگلینڈ کا کوئی شہر نہیں ہے جس شہر میں اس نوکر مولا کے نوکر نے نہ پڑھا ہو. ہر شہر میں پڑھا ہے. بہت سارے انگریزوں کو مسلمان کیا ہے، مسلمانوں کو شیعہ کیا ہے، اور شیعوں کو علی ولی اللہ پڑھایا. ڈیوٹی دی ڈیوٹی دی ہے. محمد آپ کی حفاظت فرمائے، امام زمان آپ کی مولا سلامت رکھے. آپ کو اس کا اجر عطا ہمیشہ ہمیشہ سلامت رہیں، ہمیشہ سلامت رہیں. مگر میں نے وہاں سے جو پونڈ ملتے تھے نا، وہ میں نے جائیدادیں نہیں بنائی، میں نے کوئی زمینیں نہیں خریدی، میں نے کوٹھیاں نہیں، کوئی کاروبار نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. میں نے اپنے زمانے کے امام سے سودا کیا ہے. یہاں پر جا کر دیکھے جامعہ صاحب الزمان علیہ السلام 18 کنال میں. یہ وہ مدرسہ ہے جو پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے. امام زمانہ سے امام زمانہ سے. بہرحال مولا کسی کا ادھار رکھتے نہیں ہے، رکھتے نہیں ہے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے. اب آئیں دیکھیں. بہرحال تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ادھر لا الہ الا اللہ درمیان میں محمد رسول اللہ، ادھر علی ہاں اللہ کو نہیں جانتے ہم، علی کو نہیں جانتے. لوگ علی کو ماننا چھوڑ گئے، علی ولی اللہ پڑھنا چھوڑ گئے. اور آج کل تو بہت زیادہ مہم چلی علی ولی اللہ کے خلاف. علی ولی نہیں ہے، محمد رسول اللہ ٹھیک ہے، چلو محمد رسول اللہ تو ہے، وہ تو اصل ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا گواہ کدھر ہے؟ دوسرا گواہ کدھر ہے؟ اچھا ایک اور میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں. کس کی دلیل دوں؟ چلو رہبر انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خمینی. کیوں کہ اللہ نے ازل سے اپنی شریعت میں شریعت کے ہر کام کے 2 گواہ رکھے. رات ہے آپ کا، نیند آنے کا وقت ہے آپ کا، سو رہے ہیں. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں آپ کے گھر سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. 2 گواہ 2 گواہ 2 گواہ، نکاح کے 2 گواہ، طلاق کے 2 گواہ. بھائی یہ 2 گواہ کیوں ہیں؟ 2 گواہ اس لیے ہیں کہ اللہ نے محمد کی رسالت کے 2 گواہ رکھے ہیں.
گواہ دو ہی ہیں، گواہ دو ہیں۔ محمد کی رسالت کے دو گواہ انہوں نے لکھا ہے، محمد کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ گواہ ہے اور ایک علی گواہ ہے۔ اچھا، محمد کی رسالت کے دو گواہ ہو گئے، یہ انہوں نے لکھا، آیت اللہ خمینی نے۔ محمد کی رسالت کے دو گواہ ہو گئے، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک علی ولی اللہ۔ بھئی لا الہ الا اللہ کے کون سے دو گواہ ہیں؟ اس کے بھی تو دو گواہ ہونے چاہیے نا۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کے دو گواہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ۔ آپ سب لوگ سمجھنے والے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، مجھے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں دو گواہ شریعت نے رکھے ہیں، اللہ نے محمد کی رسالت کے دو گواہ رکھے ہیں، ایک خود اللہ گواہ ہے، دوسرا علی گواہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ اور علی ولی اللہ یہ محمد الرسول اللہ کے گواہ ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے گواہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ، اور علی ولی اللہ کے گواہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جن کو عربی کا جملہ سمجھ میں نہیں آیا تو ان کو میں اردو میں سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کے دو گواہ محمد اور علی، محمد کے دو گواہ اللہ اور علی، محمد کے دو گواہ اللہ اور علی، اللہ کے دو گواہ محمد اور علی، علی کے دو گواہ اللہ اور محمد، محمد کی رسالت کے دو گواہ، محمد کی رسالت کے دو گواہ ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے، اللہ کی توحید کے دو گواہ ایک محمد ہے اور ایک علی ہے، علی کی ولایت کے دو گواہ ایک اللہ ہے اور ایک محمد ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو مجھے بتائیں سب سے زیادہ طاقتور گواہ کس کے ہیں؟ رات ہے نا، رات ہے نا یار، رات ہے نا، اب کیا کریں، رات ہے نا، رات ہے نا، ذہن سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ بس میرے خیال میں بات ختم ہی ہو گئی۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ گواہی جہاں بھی ہوگی یہ تینوں ہوں گے، جہاں پہ بھی ہوں گے، گواہی جہاں بھی ہوگی، گواہی جہاں بھی ہوگی یہ تینوں ہوں گے۔ انہوں نے کہا گواہی جہاں بھی ہوگی یہ تینوں ہوں گے۔ اب مجھ سے نہ کہنا فلاں مولوی کہتا ہے، فلاں مولوی کہتا ہے، فلاں مولوی کہتا ہے۔ ہر مولوی کا اپنا پیٹ کا مسئلہ ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، میں تو کسی پیٹ کے مسئلے سے فارغ ہوں۔ بالکل خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، میں کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ مولا نے امام زمانہ کے نام سے جامعہ رکھا ہے، امام زمانہ پردہ غیبت سے امداد کرتے ہیں، کسی کی محتاجی نہیں ہے، سچ کہتا ہوں، حق کہتا ہوں، بے دھڑک کہتا ہوں، کسی سے ڈرے بغیر کہتا ہوں کہ گواہی جہاں بھی ہوگی یہ تینوں ہوں گے۔ محمد کا گواہ اللہ اور علی ہے، اللہ کا گواہ محمد اور علی ہے، اور علی کا گواہ اللہ اور محمد ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور گواہ کس کے ہیں؟ علی کی ولایت کے، دونوں گواہ علی کی ولایت کے، ایک لا الہ الا اللہ بھی محمد الرسول اللہ بھی۔ اب ایک بات کہہ دوں، دست بستہ سید زادہ ہوں، ایک جامعہ کا مؤسس ہوں، بانی ہوں، 150 طالب علموں کو پڑھا کر نجف اور ایران میں بھیجا ہے۔ دست بستہ کہہ رہا ہوں کہ جب توحید کے دو گواہ ہیں محمد اور علی، رسالت کے دو گواہ ہیں
اللہ اور علی، اور علی کی ولایت کے دو گواہ ہیں، اللہ اور محمد۔ تو اس بندے پر میں حیران ہوتا ہوں، حیران پریشان ہوتا ہوں کہ کیسا ہے وہ بندہ جو نہ اللہ کی گواہی مانتا ہے نہ محمد کی گواہی مانتا ہے۔ آپ کو نیند آئی؟ بس تھک گئے۔ امام زمانہ کا سایہ رکھے آپ کو۔ بس ایک بات میں کہہ دیں، میں سمجھ گیا ہوں ہمارے مقرروں نے مجلسوں کے مزاج تبدیل کر دیے، وہ نہیں رہے جو آج سے 50 سال پہلے تھے جب ہم جوان تھے۔ اس وقت جو مزاج تھا مجلس کا، علامہ بشیر فاتح ٹیکس کا، 2 3 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا بات ہے! وہ لوگ مفتی کفایت حسین، حافظ ذوالفقار علی شاہ، وہ زمانہ تھا، پڑھتے تھے لوگ، سننے والے تھے۔ آج کل نوجوانوں نے، کیسٹی مقرروں نے، انہوں نے ایسا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ نوجوانوں کے سننے والوں کے مزاج ہی بگاڑ دیے ہیں۔ پونے گھنٹے سے زیادہ سن ہی نہیں سکتے۔ یہ میں نے ابھی اندازہ لگا لیا نا، یہ میں نے ابھی اندازہ لگا لیا ہے، میں نے اتنی بڑی بات کی ہے۔ نہیں مانتے جی ہم علی ولی اللہ، نہ مانو نہ مانو، کیا ہوا؟ علی کو کچھ نہیں آتا۔ علی کو ماننے سے، علی کو ماننے سے علی بڑھتا نہیں ہے، علی کو نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں ہے، علی علی ہے۔ یہ آپ جو نہیں مانتا اس کا رہتا کچھ نہیں ہے۔ یہی بات میرے شاگرد تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، علامہ ناصر عباس، اس نوکر صاحب الزمان نوکر نے انہیں اس لائن پر لگایا اور پڑھایا اور ولایت سکھائی، اور اللہ نے ان کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اللہ نے کہا اب یہ لوگ پلیت ہو چکے ہیں، تو آ جا۔ اللہ نے کہا آ جا، بلا لیا اللہ نے اپنے پاس، بڑی عزت دی اللہ نے۔ ہاں علی، یہ یعنی بہت سارے لوگ، ایک تو وہ گروہ ہے نا جو 1400 سال سے علی اللہ نہیں پڑھتا، نہ پڑھے، کچھ پڑھتے پڑھتے چھوڑ گئے، وہ بھی چھوڑ جائیں۔ میں کہا کرتا ہوں اب بھی کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ جائے، علی کو پرواہ نہیں ہے۔ علی کی گلی میں ہم جیسے کئی کتے گھوم رہے ہیں۔ چلو یہ بات ہی بتا دوں کہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اتنا بڑا عالم ہے، مدرسے کا مؤسس ہے، جامعہ کا مؤسس ہے، پرنسپل ہے اور استاد ہے، علماء کو 150 علماء بنا کر قوم اور نجف اشرف میں بھیجا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے۔ ہم جیسے کئی کتے، بے وقوفو کوئی بات سمجھا کرو۔ جو بندہ انکساری میں اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتا کہہ دے، مولا علی اسے قلندر بنا دیتا۔ بس آخر میں
میں نے قرآن پاک سے 555 آیتیں قرآن پاک سے 555 آیتیں ایسی جمع کی ہیں کہ معصومین کے فرامین کے مطابق جن آیتوں میں اللہ کی منشا یہ ہے کہ جہاں محمد ہو وہاں علی ہو، جہاں محمد ہو وہاں علی ہو، جہاں محمد ہو وہاں علی ہو۔ اب رات کا ٹائم ہے اور بلایا بھی رات کو ہے آپ نے مجھے، کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ علی کے بغیر دین بھی مکمل نہیں، علی کے بغیر محمد بھی مکمل نہیں ہے۔ سمجھاؤں گا اور سمجھنا۔ بہرحال تو بات اب ختم کرتا ہوں۔ 555 آیتیں میں نے جمع کی ہیں جس میں اللہ کی منشا یہ ہے کہ جہاں محمد ہو وہاں علی، جہاں محمد ہو وہاں علی ہو۔ محمد کے ساتھ علی ہوگا تو محمد مکمل ہوگا۔ تو یار سمجھ لو، چلو ایک ہی جملے سے سمجھ لو کہ رسول نے کہا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک اس وقت بنے گا نا جب علی ساتھ ہوں گے، ایک بنے گا، ایک بنے گا۔ ابھی وقت نہیں ہے، بہرحال تشریحات کا وقت نہیں ہے۔ 555 آیتیں، پھر ان میں سے 10 آیتیں میں نے اپنی کتاب لکھی ہے، شہادت ولایت علی، ناقابل تردید حقیقت۔ 18 سال ہو گئے اس کتاب کو، ناقابل تردید حقیقت، شہادت ولایت علی، ناقابل تردید حقیقت۔ 18 سال ہو گئے۔ 10 قرآنی آیات ہیں، 110 معصومین کے فرمان ہیں، 16 حدیث قدسیہ ہیں، ان سب میں جہاں محمد وہاں علی، سب میں جہاں محمد وہاں علی، جہاں محمد وہاں علی۔ کسی نے آج تک اس کا جواب نہیں لکھا۔ آپ لوگوں کے پاکستانی لوگ جس کو بڑا مجتہد اعظم سمجھتے ہیں پاکستان کا، یہ کتاب میں نے ان کی خدمت میں پیش کی۔ میں نے کہا جناب یہ کتاب ہے، 10 آیتیں ہیں، 16 حدیث قدسیہ ہیں، 110 معصومین کے فرمان ہیں، ان میں سے ایک حوالہ غلط ثابت کر دیں، ایک حوالہ غلط ثابت کر دیں، میں آپ کی تقلید نہیں بیعت کر لوں گا۔ اور اگر ثابت نہ کر سکیں تو علی کی ولایت آپ کے نصیب میں نہیں ہے، لوگوں کو نہ روکو یار، لوگوں کو نہ روکو۔ یہ کتاب میں نے سارے علماء کو پہنچائی ہوئی ہے، سب کو، سب سے مراد ایران بھی ہے، ایران کے بڑے مجتہدین بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، اور مجھے شاباش بھی دی ہے میرے استادوں نے۔ 18 سال ہو گئے۔ میرے استاد ہیں آیت اللہ محمد رضا گل پیگانی، جنہوں نے آقا خمینی کا جنازہ پڑھایا تھا اور جنازہ علی ولی اللہ کے ساتھ پڑھایا تھا۔ ہاں وہ میرے استاد تھے۔ بہرحال میں نے یہ کتاب نجف میں بھی پہنچائی ہے، حافظ بشیر حسین کو بھی پہنچائی ہے، اور ان کو کہا ہے، میں نے کہا جی چلو، ایک میرا طالب علم وہاں تھا، انہوں نے کہا جی اس کا جواب لکھ دیں۔ انہوں نے کہا بے وقوف اس کا کیا جواب، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، آیت کا جواب کوئی فتویٰ تو نہیں ہوتا۔ آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر یہ کڑمڑ تو کرتے رہتے ہیں نا بیچ میں، ہاں کہتے ہیں کسی نماز کی کتاب میں تو ہے نہیں، کسی نماز کی کتاب میں تو ہے نہیں۔ پھر میں نے یہ نماز کی کتاب لکھ دی ہے، نماز کی کتاب، نماز کی کتاب لکھی جاتی ہے، نماز فلانی، نماز جعفریہ بمطابق فتویٰ فلاں، بمطابق فتویٰ فلاں، فتویٰ نہیں لکھا، نماز اہل بیت بمطابق قرآن و اہل بیت۔ اور چیلنج ہے یہ کتاب بھی
کتاب دیکھیے، زبانی بات جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتی ہے، کچھ عرصے بعد میڈیا سے بھی چلی جاتی ہے، مگر کتاب تحریر موجود ہے۔ اس کتاب میں نے رسول اللہ کی نماز میں علی کی ولایت کو ثابت کیا ہے، اگر کوئی رد کر دے میرا خون معاف ہے۔ اور جب میں اپنا خون معاف کرتا ہوں، یہ کوئی رد کر دے تو خون معاف کر رہا ہوں، تو پھر ایسا بھی تو کہہ سکتا ہوں نا کہ رد نہ ہو تو پھر انسان کا بچہ بن کے علی کی ولایت کا اقرار۔ ماشاءاللہ یہی کچھ ہے۔ یہ کتابیں موجود ہیں، ہاں کتابیں موجود ہیں، باہر گاڑی میں ہیں، جس نے لینی ہو خریدنی ہو لے لیں۔ تو آپ کو یہ آپ کسی کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں۔ تحفے ایسے تحفے ہونے چاہیے، ایسے تحفے ہونے، ولایت علی کے تحفے، ایسے تحفے۔ 200-300 روپے کوئی بات نہیں ہے یار، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں ختم کر دوں۔ اگر لوگ رسول اللہ کی بات کو غدیر والی بات کو سمجھ لیتے، غدیر والی بات کو، غدیر والی بات کیا تھی؟ رسول اللہ نے بازو پکڑ کے نہیں دکھایا تھا بابا، دونوں بازو پکڑے، اور اللہ نے کہا تھا عملاً پریکٹیکل کر کے دکھانے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، تفعل کر کے دکھانا ہے۔ پریکٹیکل کیا رسول نے، کیا کیا کہ اپنے آپ کو علی کے پیچھے چھپا دو، آگے علی کو کر دو، علی کو کر دو۔ دونوں ہاتھوں سے رسول نے علی کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے سامنے کیا، اور اس وقت لوگوں کو ایھا الناس اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین فمن کنت مولاه فهذا علی، یہ اعلان تھا، جیسا میں مولا ویسا علی مولا، جیسا میں مولا ویسا علی مولا۔ اسی بات کی آج تک جنگ ہے۔ رسول اللہ کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ علی کی ولایت پر ہوئی ہیں، علی کی ولایت پر، کوئی حکومت پر جنگ نہیں ہوئی، کوئی حکومت پر جنگ نہیں ہوئی۔ رسول اللہ کے بعد کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جو حکومت کے لیے ہوئی ہو۔ حکومت کا انہوں نے کہا دے دو، امام حسن نے کہا لے لو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، حکومت ہم نہیں کریں گے، تم حکومت کرو، دین کو ہم سنبھالیں گے، دین میں مداخلت نہ کرنا۔ ہاں بڑی باتیں ہیں، بہرحال بڑی باتیں، اب وقت نہیں ہے، اس لیے میں زیادہ ساری۔ اور میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، جو کربلا کے واقعے کے چشمدید گواہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کربلا کی جنگ علی کی ولایت کے لیے ہوئی، اور علی کی ولایت ابو طالب کے بیٹے کی ولایت نہیں تھی، یہ اللہ کی ولایت تھی۔ ہاں اب وقت نہیں نا، اس لیے میں بس ایسے گزر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا، چوتھے امام نے، کہ علی کی ولایت کی جنگ تھی۔ حسین نے علی کی ولایت پر اپنا بیٹا قربان کیا، حسین نے علی کی ولایت پر علی اکبر کو قربان کر دیا، حسین نے علی کی ولایت پر علی اصغر کو قربان کر دیا، حسین نے علی کی ولایت پر، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، یہ رکھنا ذہن میں، اس لیے حسین نے خود کو بھی قربان کر دیا۔ حسین نے اسی ولایت پر اپنی بہنوں کی چادریں بھی قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا یار۔ مجھے کہا ہے کہ ذوالجناح برآمد ہونی ہے، تو میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، مجلس کافی ہو چکی ہے، دیر بہت ہو گئی ہے، ایک جملہ سن لیں جملہ۔ اور ذوالجناح ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، یہ بہت وفادار ہے۔ اور مسلمانوں، ہم تو آل رسول کے وفادار جانور بھی ہوں اس کی بھی عزت کرتے ہیں، جانوروں کی بھی عزت کرتے ہیں جنہوں نے آل رسول سے وفا کی ہے۔ اور کیسی وفا کی ہے؟ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، آخری وقت
12 حملے کیے میرے مولا حسین نے آخری وقت 12 حملے کیے 12 حملے 12 حملے 1950 زخم تھے زخموں میں زخم تھے کتنا بہادر ہے حسین کوئی بتا نہیں سکتا ہے حسین کی شجاعت پر اگر پڑھنا شروع کر دوں تو کوئی بندہ حسین کی شجاعت بیان کر سکتا ہی نہیں ہے کہ 1950 زخم ہیں حملے پہ حملہ کر رہے ہیں جنگیں کتنے شہید ہیں 72 ہی ہے کہتے ہیں نا 72 کے لاشیں اٹھانے کے لیے حسین گئے جاتے ہوئے بھی جنگ کرنی پڑی واپس آتے ہوئے بھی جنگ کرنی پڑی میرے حسین مولا حسین نے اتنی جنگیں کی ہیں آخر میں 12 حملے کیے ہیں اور آخری حملہ اتنا بڑا کیا حسین نے کہ کوفے کی دیواریں نظر آنے کوفہ وہاں سے 52 کلومیٹر ہے کوفہ اس وقت میدان سارا اتنا بڑا تھا کوفے کی دیواریں نظر آنے لگی پیچھے سے آواز آئی مرحبا مرحبا حسین شاباش حسین نے مڑنا چاہا کہ کون ہے مجھے داد دینے والا آواز آئی حسین تو نہیں مڑ سکتا میں آگے آ جاتی ہوں اماں دیکھی ہے بیٹے کی جنگ کہا بیٹا میں تو رات سے آئی ہوئی ہوں بیٹا میں نے تیری ساری جنگیں دیکھی ہیں مگر بیٹا جتنے جنگ تو نے کی ہے یہ ساری تیرے بابا علی کی شجاعت ہے یہ بابا کی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں اماں آپ کا میں نے تو صبر کی آیتیں پڑھ کر دودھ پلایا تھا ماں کا یہ جملہ سنا حسین نے وہ تلوار کو نیام میں ڈالے نیام کو گھوڑے کی کوچ سے باندھ دیا اور گھوڑے کو ایڑ دی گھوڑا بس اب مجھے بہن ملا دے بازاداران امام مظلوم حسین خیمہ گاہ میں آئے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرا سلام وہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء و ذاکرین سے کہ جب نام لے کر سلام کیا جائے اور لفظ سلام آخر میں آئے تو وہ سمجھا جاتا ہے عربی میں کہ یہ زندگی کا آخری سلام ہے حسین نے سلام کیا یا زینب و یا ام کلثوم و یا رباب یا سکینہ یا فضا جاریت امی زہرا علیکن من السلام یہ سنا بیویوں نے تڑپ گئی علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی کہتے ہیں بیویاں ایسے تڑپی جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے تڑپی علی کی بیٹی خیمے کے دروازے پر آ گئی کہا بھیا سلام بھی آخری کرتے اور وہ بھی خیمے کے باہر سے بھیا اندر آؤ کہا بہن میں اندر آیا تو کوئی بچہ مجھے دیکھ کے مر نہ جائے میری کیفیت ایسی ہے بھیا کیا ہوا کہا میری پیشانی میں ایک ظالم نے تیر مارا ہے کہا بھیا میں تیر نکالتی ہوں بہن نے تیر نکالا بی بی نے اپنی ابا کا دامن پھاڑا اور پیشانی پہ باندھا کہا بھیا آ جا اندر لے گئی خیمے میں جا کر بٹھایا اور بٹھا کر کہتی ہے بھیا کوئی صورت نہیں کہ تو بچ سکے پتہ نہیں آپ مصائب سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے ہیں کیسا مصائب سنتے ہیں بی بی کہتی ہے بھیا کوئی صورت نہیں کہ تو بچ سکے کہا بہن نہیں کہا بھیا میں نے تو عباس کو بھیج دیا کہ تو بچ جائے میں نے تو علی اکبر کو اجازت دے دی کہ تو بچ جائے میں نے اون محمد قربان کر دیے حسین تو بچ جائے بہن صبر کرو بھیا کیسے صبر کرو کہا بہن نانا گئے تھے دنیا سے گئے تھے تو نے صبر کیا بابا گئے تھے تم نے صبر کیا اماں گئیں تم نے صبر کیا حسن بھائی گئے تم نے صبر کیا اب میں جا رہا ہوں صبر کیوں نہیں کرتی ہو بی بی کہتی ہے حسین نانا گئے تھے اماں کا سہارا تھا اماں گئی تھی بابا کا سہارا تھا بابا گئے تھے حسین بابا گئے تھے حسن کا سہارا تھا
حسن بھیا گئے، حسین تیرا سہارا تھا، حسین اب تو جا رہا ہے، بتا زینب کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ردنا الی قبر جدنا، ہمیں نانا کی قبر تک پہنچا دے، پھر تو چلا جا بے شک۔ کہا نہیں بہن صبر کرو۔ حسین کھڑے ہوئے، سب کو الوداع کہا، خیمہ گاہ کے باہر کنات کے اندر، خیمہ گاہ کے باہر کنات کے اندر حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، ساری بیویوں نے وداع کیا۔ بس آخری جملہ سن لیجئے، ساری بیویوں نے وداع کیا۔ وداع کر کے جب حسین نے آخری سلام کر کے کہا اچھا میں اب جا رہا ہوں، ہر بیوی نے بیان کیا برباد مدینہ، واہ محمد، واہ علی، واہ حسن، عزاداران امام مظلوم۔ حسین نے کہا گھوڑا چل مجھے میدان میں لے چل، یہ آخری سواری ہے، اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ بس یہ کہا یا گھوڑا رک گیا، گھوڑا رک گیا، بیٹھے میں کہوں گا تو زلجنا آئے گی، رک جائے۔ دیکھیں بات سنیں، غور سے سنیں، گھوڑا مجھے چھوڑ دے، آخری بار بس میں میدان جاتا ہوں۔ گھوڑا رک گیا، گھوڑا رک گیا، گھوڑا مجھے اکبر چھوڑ گیا، عباس چھوڑ گیا، اور محمد چھوڑ گئے، قاسم چھوڑ گئے، گھوڑا تو بھی چھوڑتا ہے؟ گھوڑا اپنی زبان میں ہنہنایا، کہا مولا میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ کہا پھر چلتا کیوں نہیں؟ مولا میرے پاؤں کے نیچے دیکھو۔ مولا نے جو دیکھا گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ، کہہ رہی تھی میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، جو گیا میدان میں واپس نہیں آیا۔ عزادارو جب گھوڑا واپس میدان سے آیا، سب سے پہلے جناب سکینہ باہر آئی، آ کر گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالی، اور ہاتھ ڈال کر کہتی ہے بابا کا گھوڑا قوتلا ابیت شانن اور ریانن، بابا کا گھوڑا، بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو کسی نے پانی بھی پلایا تھا یا پیاسا مار دیا؟ یا حسین، 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 ہائے حسین، یا حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، ہائے 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 یا حسین، یا حسین۔